اب دعوت و تبلیغ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مفہوم کے اوپر غور کیا جائے. پتہ چلنا چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کس انداز میں ہوتی ہے، دینا کس انداز میں چاہیے. تو جب ہم اس آیت کے اوپر دوسری آیت کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن شریف کے اندر فرما رہے ہیں کہ بھائی تم دعوت دو، امر بالمعروف کرو ونہی عن المنکر کرو، لیکن کس انداز میں کرو؟ اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ بھئی نرمی والے انداز کو اختیار کرو، حکمت والا انداز اختیار کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے دعوت دینا ہے، میرے راستے کی طرف بلانا ہے، تو کیسے بلانا ہے؟ لٹ مار دینا ہے. آج کل لوگ نا لٹ مارتے ہیں. گھر میں جائیں گے، بیوی کو پیار سے سمجھانا چاہیے نا. نہیں، یہ تو میری بیوی ہے، اس کو دعوت دینے کے انداز کچھ اور ہے، دوسرے کی بیوی کو دعوت دینے کے انداز کچھ اور ہے. دیکھو شریعت نے جو دوسرے کی بیوی سے بات کرنے کا اسٹائل ہے نا، وہ آپ کی بیوی کے لیے رکھا تھا، وہ آپ کی بیوی کے لیے رکھا تھا. اور جو آپ اپنی بیوی کا اسٹائل اپناتے ہیں، جو اپنی بیوی سے بات کرتے ہیں، وہ دوسرے کی بیوی کے لیے رکھا تھا وہ اسٹائل. آپ دیکھ لو قرآن شریف کے اندر یہ آتا ہے کہ جب دروازے پر کوئی آئے تو تم نے سخت انداز میں گفتگو کرنی، سخت انداز میں، تاکہ نرمی کی وجہ سے جس کے دل کے اندر روگ ہے اس کا روگ ظاہر نہ ہو جائے. جب سخت انداز میں بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کا روگ ختم ہو جائے گا کہ بھائی یہاں پر کوئی دال نہیں گل سکتی. تو لہٰذا اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، محبت کے ساتھ سمجھانا ہے، لے کر آنا ہے نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کیا کرتا ہوں کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی مثال کے طور پر، تو اب نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو دعوت کیسے دینی؟ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو دعوت کیسے دینی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو سمجھاؤ، پیار محبت سے بتاؤ کہ نماز چھوڑنے کے بد اثرات کیا ہیں اور نماز پڑھنے کے خوش اثرات کیا ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور دعوت دینے کے بعد، دعوت دیتے وقت یہ نہ سمجھو میں تو ولی اللہ ہوں اور سامنے والا کیا ہے؟ بدکار. ہم اسی انداز میں دعوت دیتے، اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر دعوت دے رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب یہ اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھ کر دعوت دے گا تو سمجھ لو یہ دعوت دینے کا اثر سامنے والے کے اوپر کچھ بھی نہیں پڑے گا، بلکہ اس کی یہ دعوت اس کو اور گمراہ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے سے ہی اللہ کا ولی سمجھ لیا اپنے آپ. اور سمجھنا کیا تھا؟ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دعوت دے نا تو دعوت کے اصول میں سے ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دعوت دے کہ یہ دعوت جو میں سامنے والے کو دے رہا ہوں یہ میری لیے دعوت ہے. اور سب سے پہلے یہ سمجھے کہ سامنے والا تو بہت اچھا ہے، میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، وہ تو اللہ کی نگاہ میں پتہ نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی نگاہ میں وہ بلند نہیں ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کے پاس نہیں بھیجتے دعوت کے لیے. سمجھ؟ اگر وہ اللہ کی نگاہ کے اندر بلند نہیں ہوتا تو مجھے اس کے پاس کیوں بھیجتے اللہ تعالیٰ دعوت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دعوت کے لیے بھیجا. اس کو یاد دلاؤ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کے فرمان ہے. اللہ سے محبت کرو، اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر آ جاؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جاؤ. بھائی اللہ کو محبت ہوگی تبھی تو مجھے بھیجنا ہے اس کے پاس. تو آپ سوچو
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھ لو. اگر دعوت دیتے وقت سب سے زیادہ یہ سمجھ لیا بھائی میں تو اس سے اچھا ہوں، تو ایسی دعوت حرام ہے، حرام ہے دینا.